کہ آپ دعوت کے میدان میں تھک رہے ہیں، دعوت کے میدان میں آپ چل رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ اپنی معمولات میں کیسا؟ کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی کوئی عجیب بات آپ ہمیں فرمائیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے چھوڑ، اور آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے وضو فرما کے کھڑے ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی نے عبادت کی، قیاد کی حالت میں رو رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، رات کا منظر، آنسو ٹپک رہے ہیں، اور رکوع میں اب رو رہے ہیں، لمبا رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، اور رکوع سے آپ اٹھے، قومے میں آپ رو رہے ہیں، جلسے سجدے میں آپ گئے، سجدے میں رو رہے ہیں، جلسے میں آپ بیٹھے وہاں رو رہے ہیں، پوری نماز ایسی ادا کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک تو دعوت کی میدان میں، دعوت کی محنت میں تھکنا، اور ایک طرف راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معصوم قرار دیا ہے، آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جن کے صدقے میں یہ زمین بنی، جن کے صدقے میں آسمان بنا، جن کے صدقے میں ستارے اور چاند بنے، سورج کی روشنی ملی، سب کچھ ملا ہے، وہ نبی اسلام کا معمول کیا ہے؟ راتوں کا منظر، ایسی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں کو ورم آیا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلوں میں بھی اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ہمارے حضرت جی دار برکاتہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے فرائض بھی پورے ہو جائے تو بہت ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نہیں، وہ فرائض پورے کس سے ہو سکتی ہیں؟ اس کی کمی کو تو اللہ نفلوں سے پورا کریں گے۔ چنانچہ ہمارے حضرت نفلوں کی بڑی تاکید کرتے ہیں، نفلوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں کہ نفلوں کا ہم اہتمام کریں۔ ان نفلوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خلاصہ حدیث، کوئی میرے ولی سے، اللہ فرما رہے ہیں، کوئی میرے ولی سے اگر دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ کوئی میرے ولی سے اگر دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا میرا قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، میری نزدیکی حاصل ہوتی ہے فرائض کے ذریعے سے۔ جتنا بندہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حدیث پاک کو غور کرو گے آپ، لفظ محبوب ہے، محبوب۔ فضائل اعمال میں یہ حدیث ہے، فضائل صدقہ میں بھی حدیث ہے، دونوں کتابوں میں میں اس کو تو محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔
حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جس بندے کے اللہ ہاتھ بن جائے، پیر بن جائے، آنکھ بن جائے، کان بن جائے، اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے نفلوں کے ذریعے سے ایسے اللہ کا تعلق قائم کیا تھا۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ میں بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے حفاظت چاہتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ صحابہ نے نفلوں کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ سے قائم کیا تھا۔ حیات الصحابہ کی روایت ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے تعلق والے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کرنے والے، حتیٰ کہ مشکل وقت میں، دقتوں میں، پریشانیوں میں، سخت احوال میں نماز کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے والے۔ چنانچہ لکھا ہے طائف سے چلے، سامان زیادہ تھا، طائف سے چلے سامان زیادہ تھا، ایک سواری کرائے پہ کر لی، سواری پہ سامان لادا لے کے چلے، اس سواری والے نے ایک جنگل میں پہنچا دیا جہاں کئی لوگ قتل کیے پڑے ہوئے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے کہاں لایا ہے؟ وہ سواری والے نے کہا میں کرائے کے سواری والا نہیں ہوں، میں ڈاکو ہوں، اور میرا کام یہی ہے میں لوگوں کو سامان کرائے پر لے جا کر انہیں اس جنگ میں لا کر قتل کرتا ہوں اور سارا سامان لیتا ہوں۔ زید بن حارثہ نے کہا میں اپنا سامان تجھے ویسے ہی دے دوں، مجھے قتل نہ کر۔ اور ڈاکو نے کہا میں پہلے قتل کروں گا پھر سامان لوں گا۔ زید بن حارثہ نے کہا اچھا تو مجھے 2 رکعت پڑھنے دے، اچھا تو مجھے کچھ تو بولو، مجھے نماز انہی کو یاد آتی ہے، یہ یقین ہے کہ نماز سے اللہ کام بناتے ہیں، نماز انہی کو یاد آتی ہے جو نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا کام بناتے ہیں۔ چنانچہ اس ڈاکو نے حکارت سے کہا پڑھ لے، حکارت سے پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھی، یقیناً نفل نماز، جنگل میں مشکل احوال میں جان کی بازی لگی ہوئی ہے، ڈاکو نیزہ اٹھائے ہوئے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہے، وہی نفل پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے حیات الصحابہ میں 2 رکعت نماز پوری ہوئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا ارحم الراحمین، بولو ایک مرتبہ۔ غیب سے آواز آئی، اسے نہیں مارنا، اسے نہیں مارنا۔ ڈاکو نے چاروں طرف جنگل میں دیکھا یہ آواز کہاں سے آئی، اتنوں کو مار دیا کبھی کوئی آواز نہیں آئی، دور سے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دوبارہ نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے، صحابی رسول زید بن حارثہ نے کہا یا ارحم الراحمین، بولو ذرا زور سے تو بولو۔ غیر سے آواز آئی خبردار اسے مت مارنا۔ عجیب بات، کبھی کوئی آواز نہیں آئی، یہ آواز کیسے؟ دور تک دیکھا، اور چل کے دیکھا، ادھر گیا کوئی نظر نہیں آیا، تیسری مرتبہ نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے، تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ زور سے تو بولو یا ارحم الراحمین۔ سامنے ایک سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے سے اس ڈاکو کو قتل کیا۔ اس سوار نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں زور سے بولو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس امت کے اللہ فرشتوں کو اتار دے گا، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا جو کوئی تجھ جیسی نماز پڑھے اور جو کوئی ان کلمات سے اللہ کو یاد کرے اللہ اس کی ایسی ہی مدد کریں گے جیسے اللہ نے تیری مدد کی۔ تو حدیث میں آ جاؤں
جس میں اللہ کے نبی کا ارشاد کہ حدیث قدسی ہے کہ نفلوں کے ذریعے سے بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھ کان بن جاتا ہوں، ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ کسی چیز سے میری مدد چاہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ کسی چیز سے حفاظت چاہتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے نفلیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کو ایسے شوق تھا نفلوں کا، فرائض کے تو پابند تھے ہی، فرائض کے پابند تو تھے ہی، نفلوں کا یہ ایک شوق تھا۔ ایک صحابی اپنے باغ میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے باغ میں ایک پرندہ جو راستہ نظر نہیں آیا باہر نکلنے کے لیے، وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، حتیٰ کہ ان کی آنکھ اس وقت گئی، وہ اس کو دیکھتے رہے، یہ بھول گئے میری کتنی رکعتیں ہوئی۔ اپنی نماز ختم کر کے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باغ نہیں رکھنا ہے، جس بات کی وجہ سے میرے اور اللہ کے درمیان میں، جس بات کی وجہ سے میرے اور اللہ کے درمیان میں یہ معاملہ ہوا کہ میں نماز میں رکعتیں بھول گیا، وہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہ اللہ کے راستے صدقہ کر دیا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں کہ کوئی نمازوں سے شوق ہو، اور یہ حال نفلوں کا تھا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نفلوں کے بارے میں اپنے آپ کو کیسے پابند بنائے ہوئے تھے۔ اس محنت کے ذریعے سے دعوت کا کام خوب کرنا ہے، دعوت کی محنت خوب کرنا ہے، تھکنا ہے، لیکن نفلوں کے اہتمام کے ساتھ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حیات الصحابہ کی روایت، جب سے میں نے چاش کی فضیلت سنی ہے میں نے کبھی چاش کی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کے بھانجے اور وہ رضی اللہ عنہ خالہ سے ملاقات کے لیے، سگی خالہ سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے۔ امی عائشہ چاش کی نماز پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی، زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، اور ایک ہی آیت کی تکرار بار بار پڑھی جا رہی تھی۔ حالت قیام ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ انہوں نے سوچا میں بازار سے کام نپٹ کے آ جاؤں۔ وہ بازار گئے، بازار سے کام کر کے واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے، خالہ جان اسی آیت کو پڑھی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ چاش کی نماز کا وقت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک اسلام کی دوسری بیوی فرماتی ہے، جب سے میں نے 12 رکعت سنت موقدہ کی فضیلت کو رسول پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ 12 رکعت سنت موقدہ جو ادا کرتا ہے اللہ جنت اس کے لیے محل عطا فرماتے ہیں، میں نے یہ سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ظہر کے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت کتنی ہوئی؟ مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ کتنی ہوئی؟ عشاء کے بعد کی 2 رکعت کتنی ہوئی؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت کتنی ہوئی؟ ام حبیبہ کہتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تہجد کی نماز کی پابندی صحابہ میں اور تہجد کی نماز کی پابندیاں صحابیات میں اتنی زیادہ تھی، عمر رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر کو تہجد اٹھا دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ان کی بیوی ان کا غلام رات 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ اللہ ایسے گھر ہمارے بنا دے، ارے آمین تو کہو، اللہ ایسے گھر ہمارے بنا دے۔ 1/3 حصہ غلام عبادت کرتا، 1/3 حصہ میں ابو ہریرہ عبادت کرتے، اور 30 حصے میں ان کی بیوی عبادت کرتی، پوری رات عبادت گزار دیتے۔ ایسا شوق تھا ان کو عبادت کا، حیات الصحابہ میں بھی، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، حضرت عثمان نے وضو کیا، اپنی جوتیوں کے ایک طرف رکھا، مسجد نبی میں آئے اور آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور آپ نے نماز شروع کی۔ لکھا ہے سند کے ساتھ میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کیا اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ایک ہی رکعت سورہ بقرہ سے سورہ ناس ایک رکعت۔ اللہ
اپنے ان محبوبین کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، جہاں اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی پابندی کرنا ہے، وہاں پر دیگر نفلوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے صلاۃ الحاجت، یا اصل میں صلاۃ الحاجت نہیں ہے، یہ تو اللہ سے قرب کی نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے سے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اب اپنی حاجت کو جو رکھتا ہے اللہ سے پوری کرتے ہیں۔ تو اصلی صلاۃ حاجت نہیں ہے، یہ تو اللہ سے قرب کے حاصل کرنے والی نمازیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سوکھ رہا ہے، رکھوالی نے کہا ہے انس باغ سوکھ رہا ہے، باغ سوکھ رہا ہے، حضور پاک اسلام کی دعاؤں کی برکت سے باغات والے، حضور پاک اسلام کی دعاؤں کی برکت سے اولاد والے، بڑی اولاد کثیر دین کی، بڑے باغات تھے، باغ میں گئے، باغ سوکھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، رکھوالی سے کہا دیکھ باہر بادل آئے کیا؟ نہیں آئے، پھر 2 رکعت پڑھی، دیکھ بادل آئے کیا؟ نہیں آئے۔ لکھا حیات الصحابہ میں 6 رکعت پڑھی یا 8 رکعت پڑھی، بادل آ گئے۔ رکھوالی نے کہا اے انس پرندے کے پر کتنا بادل آیا ہے؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صاحب کے خادم 10 سال خدمت کی، کیا کہتے ہیں؟ اطمینان رکھ یہ بادل ہی برسے گا۔ لکھا حیات الصحابہ میں بادل پھیلا، برسا، خوب بارش ہوئی، اب تک کھولا دیا، دیکھ کہاں تک بارش ہوئی۔ لکھا ہے وہ دور تک باغ تھا، وہ رکھوالی وہ کھولے کھولے کے گیا اور آ کے عرض کیا انس جہاں تک آپ کا باغ ہے وہاں تک بارش ہوتی رہی، یہاں باغ ختم بارش بھی ختم۔ کرنے والے کون ہیں؟ یہ نفل اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ان نفلوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ذکر، جسے بڑا ذکر کہا گیا ہے، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معمول تھا؟ ایک مرتبہ اب روزانہ عشاء کی نماز تاخیر سے آپ کی مسجد میں ہوتی تھی، اب عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی سے نکلتے، انصار کی گلیوں میں جاتے اور انصار سے ہجرت کے پہلے کے واقعات سناتے، انہیں دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ آپ دیر سے پہنچے، انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آنے میں آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے، آج آنے میں آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے۔ حیات الصحابہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا وہ قرآن پاک پڑھنے کا رہ گیا تھا، میں نے اپنا معمول پورا کیا پھر میں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب کا بھی قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا روزانے کا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ، سورہ ملک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، ان 2 سورتوں کا اہتمام کرتا ہے، نہ اسے جہنم کا عذاب ہوگا نہ اسے قبر کا عذاب ہوگا۔ صحابہ کہتے تھے ہم ان صورتوں کو جہنم کی عذاب سے نجات کی صورتیں کہتے تھے، یہ تو جہنم کے عذاب سے نجات کی صورتیں ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نبی سوتا نہیں تھا جب تک کہ ان صورتوں کا اہتمام سے معمول پورا نہ کر دے۔ سرکار جن کے صدقے میں زمین آسمان بنی ہوئی ہے وہ تو سوتے نہیں ہیں جب تک صورتوں کو نہ پڑھ لیں۔ اللہ امت کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور آ کے عرض کیا اے عبداللہ تجھے بہت سی بیٹیاں ہیں، زمانہ خلافت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جاگیر زمین تیرے نام کر دیتا ہوں، تجھے بہت سی بیٹیاں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے عثمان تیری جاگیر تجھے مبارک، تیری زمین تجھے مبارک، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑھ لے فاقہ فقر نہیں آئے گا. اور میری بیٹیوں کو معمول ہے یہ زمین اپنی اپنے پاس رکھ کریں گے اہتمام انشاءاللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں سونے سے پہلے سورہ یاسین کا پڑھنا, جو رات کو سورہ یاسین پڑھ لے اور اگر انتقال ہو جائے اللہ اسے مقام شہادت عطا فرماتے ہیں, شہید کا مقام عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے صورتوں کا معمول بنا لو, 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جتنی آپ کی ہمت ہے. بعض صحابہ کا معمول یہ تھا 1 ہفتے پورا قرآن کرتے, بعض صحابہ 3 دن میں پورا قرآن کرتے تھے. جتنی ہمت ہو اس کے بقدر ہم قرآن کا اہتمام کریں. اگر نہ ہو کم سے کم ادنا درجے میں تو 1 پارہ تو کم سے کم عام لوگوں نے پڑھنا ہی چاہیے. حفاظ قرآن نے 3 پارے کا اہتمام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے تو بولو. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ قرآن وہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے, جو اس کا پابند بنتا ہے اللہ اس کو غنا کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں, اسے غنی بناتے ہیں. اللہ اسے غنی بناتے ہیں. صحابہ نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتارا ہے. اسے قرآن پاک کے ذریعے سے جسے آج ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. بعضے تو وہ ہیں جو سال میں کبھی مشکل سے ہاتھ لگاتے ہیں, بعضے وہ ہیں جو رمضان کے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. رمضان ختم قرآن بھی رکھ دیا. جبکہ میرے دوست بھائیوں یہ وہ اللہ کا کلام ہے, یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس سے روزی میں برکت, زندگی میں سکون, زندگی میں چین, اللہ کی غیبی مدد, یہ سارے واجب قرآن کے ساتھ ہیں. صحابہ اس قرآن پاک کو دل لگا کر اہتمام سے پڑھتے تھے, پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے, سیکھتے بھی تھے, سکھاتے بھی تھے. حیات الصحابہ کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 70 صورتیں میں نے رسول پاک کے ساتھ براہ راست سیکھی ہے, اس کا شان نزول سیکھا ہے. اس سے ان آیتوں کے بارے میں شان نزول پوچھوں تو بتاؤں گا. اور حال یہ تھا مسلمانوں کو قرآن سکھاتے کیسے لطف کے ساتھ, کیسے مزے کے ساتھ. یوں فرماتے لے سیکھ لے اللہ کے کلام کی ایک آیت, لے سیکھ لے اللہ کے کلام کی ایک آیت, ایک آیت اللہ کے کلام کی کائنات کی ان تمام چیزوں سے افضل ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے. ایسے فضائل بتا کے ایک آیت سکھاتے, لے سیکھ لے پھر اگلی آیت سکھاتے, لے سیکھ لے پھر اگلی آیت سکھاتے. یہ آیت کائنات کی ان تمام چیزوں سے افضل ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے. صحابہ سے پوچھتے, عبداللہ ابن مسعود بڑے درجے کے صحابی ہیں, اے فلاں تیرا کل کا سبق کیا تھا, اے فلاں تیرا کل کا سبق کیا تھا. وہ اپنا کل کا سبق بتاتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اگلا سبق سکھاتے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن سیکھتے تھے, سکھاتے تھے. کیوں نہ سیکھیں, کیوں نہ سکھائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے, یہ آپ کی عادت شریفہ تھی. لکھا ہے جو صحابہ میں ایک بتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے, آپ کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے. یہ پتھر وہ نہیں جو خندق کا ہے, یہ مسجد نبی کا پتھر ہے جو بھوک کی وجہ سے باندھا گیا ہے. لکھا ہے اس لیے باندھا تھا تاکہ کھڑے رہنے کی قوت رہے, کھڑے رہنے کی طاقت رہے. اور لکھا ہے آپ کھڑے کھڑے صحابہ کو قرآن سکھا رہے ہیں, جبکہ پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے. میرے دوست بھائیوں, ہم چاہتے ہیں دعوت کے کام میں تھکنا بھی ہے, گلیوں میں چلنا بھی ہے, ملاقاتیں کرنا بھی ہے, لیکن ملاقات کر کے مسجد میں لا کر قرآن پاک کی تعلیم کے حلقوں کو قائم بھی کرنا ہے. ہمارا کشت برائے کشت نہیں, ہمارا کشت برائے مسجد کی آبادی کے ہے. جیسے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ
مساجد میں قرآن پاک کے حلقوں کو قائم کرتے تھے، قرآن پاک کا ذکر سکھانا ہوتا تھا، ایسے ہم جو قرآن پاک کے حلقوں کو قائم کریں۔ لکھا ہے حیات الصحابہ میں آپ نے سب تشریف لائے اپنے گھر سے مسجد نبی کے اندر، مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں، ہر حلقے سے آپ گزرے گزرے گزرے، ایک حلقہ جس میں قرآن پاک کا ذکر سکھانا ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام خود اس میں بیٹھے اور آپ نے لوگوں کو قرآن سکھانا شروع کر دیا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ مسجد میں قرآن پاک کے تعلیم کے حلقے، قرآن پاک کے ذکر سکھانے کے حلقے، اسی طریقے سے گھر میں 5 اعمال کے ذریعے سے اپنی بیٹیاں، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی دادی، اپنے گھر کے افراد، اپنے بیٹے، ان کو بھی قرآن پاک کے ذکر سکھانے کا اہتمام رکھو۔ خوب سنو، یقین کے ساتھ سنو، یہ 5 اعمال جو گھر کی تعلیم میں کہے جا رہے ہیں، یہ 5 اعمال سیرت صحابہ اور سیرت صحابیہ سے ثابت ہے۔ اور میں سے قرآن پاک کا حلقہ گھر میں، قرآن پاک کا حلقہ گھر میں، یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ایسا غار ہرا سے تشریف لائے، پہلی قرآن کی آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے، آیت نازل ہوئی ہے، آپ گھر تشریف لائے، اس پورے کائنات میں، اس زمین پر وہ قرآن جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کو سکھانے والے، اس قرآن کو سنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن سنایا ہے اپنی خدیجہ کو، اپنی بیوی کو۔ تو قرآن کا حلقہ پہلے گھر میں قائم ہوا ہے، بعد میں مسجد میں قائم ہوا ہے۔ پہلے کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ متشدد عمر جو حضور کے قتل کے لیے برہنہ شمشیر کو لے کے جا رہے ہیں، بہن کے گھر کے قرآن کے حلقے نے ان کو ہدایت پر آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ 3 لوگ قرآن کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، ہمارے حضرت فرماتے ایک سکھانے والا، 2 سیکھنے والے، ایک سکھانے والا، 2۔ یہ حلقہ کہاں چل رہا تھا؟ کہاں چل رہا تھا؟ ذرا سب ایک مرتبہ کہہ دو، ارے کہہ دو کہاں چل رہا تھا؟ یہ ہاتھ چھوڑ دو، پیر چھوڑ دو، اسے نیند آتی ہے، سر اونچا کر لو، آنکھ کھول لو، بولو کہاں چل رہا تھا؟ اپنے گھر میں قرآن پاک کا حلقہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ایک ذکر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتائے ہیں، وہ ذکر وہ ہے جس کو فرشتے بھی اپنے کتاب میں نامہ اعمال کے نہیں لکھتے، کیونکہ انہوں کو سنے نہیں آتا وہ ذکر۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے، جتنے اعمال میرے بندے کے ہیں سب تم نے لکھ لیا؟ سب لکھ لیا، کچھ چھوڑا تو نہیں؟ ایک بھی چیز نہیں چھوڑی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کے اور بھی وہ اعمال ہیں جو تم نے کتاب میں نہیں لکھے ہیں، وہ ذکر خفی ہے، وہ ذکر خفی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ایک آدمی چھت پہ لیٹا ہوا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ایک آدمی چھت پہ لیٹا ہوا ہے، تاروں کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، رات کا منظر ہے، یوں کہہ رہا ہے ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان چیزوں پہ غور کر کے کہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اس کے پورے زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ذکر خفی ہے، کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا چاند کو، دیکھا تاروں کو، اور دل میں سوچا ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہے۔ ایک پھول کو دیکھا، خوش نما نظر آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں اللہ کی بات آئی، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ ایک تتلی کو دیکھا، کچھ زبان سے نہیں کہا، دل میں بات آئی، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی خوبصورتی کو بنانے والا اللہ ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ سارے نام اعمال میں ذکر خفی میں جمع ہو رہے ہیں، فرشتے نہیں لکھ رہے، وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کے کرنے والے تھے،
اور یہ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہتمام سے وہ اذکار بھی ہونا چاہیے جن اذکار کی احادیث میں تعلیم ہے، ان اذکار کی احادیث میں کی تعلیم ہے، 30 کلمے کی پابندی ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، استغفار کی کثرت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں کہ استغفار خود ایک بہت بڑا ذکر ہے، اس سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ خود ایک ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے محدث، ایسا بڑا محدث کہ 5374 احادیث کا راوی، اتنی احادیث کا روایت کرنے والا، لیکن سوتا نہیں تھا، سوتا نہیں تھا جب تک 12,000 مرتبہ استغفار نہ کر لے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بولو، 12,000 مرتبہ۔ محدث، امام المحدثین، شیخ المحدث سوتا نہیں جب تک 12,000 مرتبہ استغفار نہ کر لے۔ چنانچہ میرے دوست بھائیو، استغفار کی تسبیح، 30 کلمے کی تسبیح اور رسول پاک اسلام پر درود شریف کی تسبیح اہتمام سے، یہ وہ تسبیحات ہے، یہ وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ تسبیحات ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کے ایک ایک بول پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے، بڑے بڑے انعامات۔ چنانچہ فضائل ذکر میں بھی ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ پہ اللہ کیا دیں گے، الحمدللہ پہ اللہ کیا دیں گے، لا الہ الا اللہ پہ اللہ کیا دیں گے، اللہ اکبر اللہ کیا دیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پہ اللہ کیا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے عوف بن مالک جو قید ہو چکے تھے، ان کے والد کو یہ کہلوایا تھا کہ اپنے بیٹوں کو پیغام بھیج دو کہ جو چمڑے کے تسموں میں بنا ہوا ہے اور دشمنوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہے اور قید کر کے رکھا ہے، کسی ذریعے سے اس تک یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، اس تسبیح کو خوب کثرت سے پڑھیں۔ لکھا ہے جب انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کلمے کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے مضبوط چمڑوں کے تسموں سے بنا ہوا یہ نوجوان، اللہ نے اس کے تسموں کو توڑا اور اللہ نے کو رہائی عطا فرمائی۔ اور جب نکلے باہر اس قید سے، سامنے سردار کی اونٹنی تھی، اس سے بیٹھے اور پورا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، ان کو ہاکا اور لے گئے، پہنچے رات میں اپنے گھر پہ، آواز دی، ماں نے باپ نے کہا یہ تو عوف کی آواز ہے، لیکن کہنے کہ عوف کی آواز یہ کیسے آ سکتی ہے، وہ تو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، قید خانے میں، میری آواز اسی کی ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے، وہ اونٹوں سے بھرا ہوا پورا میدان ہے اور عوف سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہنچے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے کے لیے یہ سارے مال کو حلال قرار دیا ہے، یہ سارے مال کا تیرا بیٹا مالک ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام سے کریں گے انشاءاللہ، اہتمام سے۔ صبح کی تسبیح صبح میں اور شام کی تسبیح شام میں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے رہتے ہیں کوشش حد امکان تو یہ ہونا چاہیے اہتمام سے بیٹھ کر، اہتمام سے بیٹھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، الیاس صاحب قول ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے، غفلت سے اللہ کے نام کو لینا یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ غفلت سے اللہ کے نام کو لینا یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ ایک آدمی کلیکٹر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کلیکٹر کا احساس ہے، اس کو کلیکٹر ہے، تحصیلدار کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسے احساس ہے تحصیلدار ہے، یہ اس سے بات کر رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن مشائخ نے ان مریدوں سے کہا جنہوں نے یہ شکایت کی ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں
لیکن ہمیں اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ذکر کرتے رہو, کم سے کم ایک عضو تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, ایک دن اللہ تعالیٰ دھیان بھی نصیب فرما دیں گے. دھیان نہیں ملا اسے ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. ذکر تو کرنا ہی ہے, ذکر تو کرنا ہی ہے. ایک ایک کلمہ اس طرح ہم کہیں کہ زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرے. زبان کہہ رہی ہے سبحان اللہ, تو دل یہ کہے میرا اللہ پاک ہے, میرا اللہ. الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں زبان سے, تو دل یہ کہے تمام تعریفیں لا الہ الا اللہ ہم کہیں زبان سے, تو دل میں یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ سارے مخلوقات کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والے صرف اور صرف معبود کون ہے. اور جب ہم کہیں اللہ اکبر, تو ایسا کہیں کہ ساری چیزوں کی کبریائی, ساری چیزوں کا بڑاپن نکل جائے اور ایک اللہ کی کبریائی دل میں سما جائے. صحابہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ ان کے ذکر پہ قلعے ہلتے تھے, ان کے ذکر پر بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ہلتے تھے. حیات صحابہ نے کہا ہے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صدیق اکبر کی دعوت کو لے کر, پیغام کو لے کر پہنچے روم کے بادشاہ کے پاس. روم کے بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے اونٹوں پہ سواری اور اونٹوں کی سواری سے پہنچے. اس وقت روم جو آج بھی مشہور شہر ہے, اس وقت یہ دیواروں سے گھرا ہوا تھا. اس کے بڑے بڑے دروازے تھے, ان پہ پہرے دار تھے. جب یہ پہنچے پہرے داروں نے روک لیا, تمہاری حالت دیکھو, تمہاری حیت دیکھو, تمہاری سواریاں دیکھو, تمہیں رک جاؤ, ہم تمہیں شاہی ترکی گھوڑی لا کے دیں گے, ان پہ بیٹھو, تمہیں ہمارے بادشاہ کے پاس جانا ہے. ہشام بن عاص جو امیر تھے, 2 صحابہ گئے تھے. وہ امیر نے کہا مدینہ منورہ سے ہم یہاں تک جن سواریوں پہ آئے ہیں, تو کیا اس دروازے سے محل تک جانے کے لیے تمہارے گھوڑوں کو استعمال کریں؟ ہم نہیں پسند کرتے ہیں. اپنے بادشاہ سے بات کرو, جس حالت میں ہم ہیں اسی حالت میں آئیں گے, جن سواریوں پہ آئے ہیں انہیں سواروں میں داخل ہوں گے. اجازت مل گئی. بادشاہ محل سے دیکھ رہا ہے, انہوں نے اپنی سواریاں باندھی, اور اس سے پہلے کہ محل کا تاثر دل میں آئے, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس وقت کا ذکر ان کا لکھا ہے حیات الصحابہ میں. جیسے انہوں نے یہ کہا, اور روم کے بادشاہ جس محل میں رہتا تھا وہ محل ہلا, ایسے جیسے ہوا کے جھونکوں سے درخت کی ٹہنی ہلتی ہے. ایسے ہلا جیسے ہوا کے جھونکوں سے درخت کی ٹہنی ہلتی ہے. بادشاہ گھبرایا, اندر بلایا, اس سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ اور صحابہ نے دوبارہ کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. لکھا ہے پھر سے محل ہلا, ویسے ہلا جیسے ہوا کے جھونکوں سے درخت کی ٹہنی ہلتی ہے. روم کے بادشاہ نے, بڑی حکومت کا مالک, بڑی مملکت کا مالک, کئی ملکوں میں جس کی حکومت, لکھا ہے تاریخ میں کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, سورج جہاں جاتا تھا اس کی حکومت تھی. ایسے بڑے حکومت کا مالک وہ گھبرا کے پوچھ رہا ہے جو تم نے کہا ہے, اگر تم اپنے گھروں میں کہتے ہو تو تمہارے گھر بھی ہلتے ہیں؟ سوال کیا کہ تمہارے گھر ہلتے ہیں؟ ہشام بن عاص سے جو متکلم تھے انہوں نے کہا یہ تو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں, یہ تو کلمہ ہے, یہ تو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں, اور ہمارے گھاس پھوس کے گھر نہیں ہلتے, وہ نہیں ہلتے. اللہ دکھانا چاہتے ہیں اے روم کے بادشاہ تیری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک اس کیفیت کے ساتھ, اللہ پاک اس کیفیت کے ساتھ, اللہ پاک اس دھیان کے ساتھ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. درود شریف کی کثرت کرو, کثرت. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے معمولات میں درود شریف کتنا ورد کروں؟ میں اتنا کرتا ہوں. اچھا ہے، بہتر اس سے اور بڑھا دے. کہ وہ اتنا کر دو تو کہ اپنے اذکار اور رات میں آدھا کر دو، بہتر ہے کہ اچھا اس سے زیادہ بڑھا دے. حتیٰ کہ وہاں تک پہنچا دیا آپ نے السلام نے کہ تیرا ذکر، تیرا ورد صرف درود شریف ہی ہو. بعض صحابہ ہوتے جو صرف درود شریف کی کثرت کرتے تھے اور زندگیاں برکتوں سے برکتوں والی. ایک درود شریف پر 10 نیکیوں کا وعدہ، ایک درود شریف پر 10 گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ، ایک درود شریف پہ 10 درجات کی بلندی کا وعدہ، ایک درود شریف پہ 10 رحمتوں کے نزول کا وعدہ. ایک مرتبہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو 40 انعام پاتا ہے. اتنا سستا سودا ہے. کریں گے انشاءاللہ. استغفار کے بارے میں کہہ دیا ہے، یہ تو ایسا پیارا کلمہ ہے کہ 3 مرتبہ سچے دل سے کوئی آدمی اپنے گناہوں پر استغفار کر لے. کتابوں میں ہے، احادیث کا خلاصہ ہے، اس کے گناہوں سے زمین آسمان کی خلا بڑھ جائے اور اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ مجھ سے کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو اگر اس کے گناہوں سے زمین آسمان کی خلا بھر جائے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. عجیب بات، اللہ فرماتے ہیں سارے دنیا کے انسان متقی پرہیزگار بن جائے. خلاصہ سارے دنیا کے انسان متقی پرہیزگار بن جائے، کوئی گناہگار نہ رہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا تاکہ میں غفار کہلاؤں. تاکہ میں غفار کہلاؤں. اب اللہ سے کہیں گے اللہ ایسی قوم پیدا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم پاپی آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم گناہگار آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے اور غفار کہلائیے. ارے کہو گے اللہ سے انشاءاللہ؟ اللہ تو کہتے سارے تقوی والے بن گئے نا، تب تو میں ایسی قوم پیدا کروں گی جو گناہ کرے گی تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان معمولات کی پابندی ایسے کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں مصنون طریقے پہ آ جائے. ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، عجیب بات، میں نے حضرت سے اس واقعے کو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کئی مرتبہ سنا ہے، کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب جو چھوٹی عمر کے تھے، پڑھنے کا زمانہ تھا، ذرا اوپر دیکھ لو بھائی تو کوئی سجدے میں چلے گئے، جگہ جاگ جاؤ، پیر چھوڑو بھائی، پیر چھوڑو، سر اونچا کر لو، ماشاء اللہ، ہاتھ کھول لو، ماشاء اللہ، واہ. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف جو پڑھتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اے یوسف کتب بننا چاہے گا؟ مولانا محمد یوسف صاحب چھوٹی عمر کے، ہاں کتب، اس کے بننے کے لیے تو بڑی عبادتیں لگتی ہیں، بڑی ریاضت لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ پھر فرمایا اے یوسف وہ سنت جو امت سے نکل چکی ہے، وہ سنت جو امت سے مٹ چکی ہے، اگر تو عمل کر کے اس سنت کو زندہ کر دے،
اللہ تجھے قطب بنا دیں گے. اللہ تجھے حدیث کا خلاصہ وہ سنت جو امت سے مٹ چکی ہے، وہ سنت جو امت سے نکل چکی ہے، کوئی اس سنت کو زندہ کر دے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ اسے کچھ تو بولو، ارے کچھ تو بولو. جبکہ ایک شہید کا معاملہ یہ ہے، پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، باقی قطرات کے ذریعے درجات کی بلندی کرتے ہیں. یہ ایک شہید تینوں طرح کی سنت زندگی نکلی ہوئی ہے. میرے دوست بھائیوں، جن معمولات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ان معمولات کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے. اگر ہم نے ان معمولات کو سنت کے مطابق نہیں کیا، اللہ کے پاس وہ مقبول نہیں ہے. سننے دعوت اس میں بھی سنت طریقہ، سننے عبادات اس میں بھی سنت طریقہ، اور سننے عادات اس میں بھی سنت طریقہ. صحابہ کرام، صحابیات ایسی پابند تھی. عبداللہ ابن عمر کو تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں دیوانگی کے ساتھ میں ایک شخص سنتوں پہ چلتا تھا جیسے کوئی دیوانہ چلتا ہے. راستے سے جا رہے ہیں سفر میں، عبداللہ ابن عمر اترے سواری سے، ایک جگہ بیٹھے اور پھر آگے سوار ہو گئے. پوچھا عبداللہ آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، آپ جا کے بیٹھے اور آپ کی سواری پہ آ کے بیٹھ گئے کہ میں اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کر رہا تھا، یہاں پہ آپ اسلام تشریف فرما ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا اور پھر سوار ہو گیا، سفر شروع کر دیا. میرا نبی بیٹھا تھا، میں بیٹھا. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچا عشق عطا فرما دے، اپنے نبی کا سچا عشق عطا فرما دے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ فاطمہ حضور پاک کی تھی بیٹی، اتنی سنتوں کی پابند تھی، ایسی سنتوں کا اہتمام تھا، ایک ایک عمل آپ علیہ السلام کے سنت کے مطابق کرتی تھی. لکھا ہے حیات الصحابہ میں ماں عائشہ تعریف کر رہی ہے کہ فاطمہ جب بات کرتی تھی تو بات کے کرنے کا انداز ویسے تھا جیسے رسول پاک کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اسی انداز سے بات کرتی تھی. میرے دوست بھائیوں، آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، تم کسی کو پانی میں چلتا دیکھو نہ اسے کرامت ہے نہ کوئی کمال ہے. تم کسی انسان کو ہوا میں اڑتے دیکھو، فرماتے نہ اسے کوئی کمال ہے نہ کرامت ہے. کوئی انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی انسان پانی میں چل رہا ہے، مریدوں سے فرماتے جو کوئی کرامت نہیں ہے. پرندے ہوا ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، مچھلیاں جو پانی میں تیرتی رہتی ہے، یہ کون سی کرامت کی بات ہے کہ انسانی پانی میں چل رہا ہے اور انسان ہوا میں اڑ رہا ہے. کہ فرماتے عجیب بات، کہ فرماتے کرامت تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے کہ تیرے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اگر تم سنت طریقے پر جوتا بھی پہن لو، سنت طریقے پر استنجا بھی کر لو، یہ استنجا دیگر سارے اعمال سے افضل ہے کیونکہ تم نے استنجا کر لیا ہے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق. وہ اعمال جن میں سنتیں نہیں ہیں ان سارے اعمال سے افضل ہے کہ تم نے استنجا کر لیا ہے نبی کی سنت کے مطابق. میرے دوستوں بھائیوں، ہماری درخواست ہے اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بناؤ. ان سنتوں میں روزے کی برکت بھی ہے، ان سنتوں میں لوگوں پہ رعب بھی ہے، ان سنتوں میں لوگوں کے دلوں میں کشش و محبت بھی ہے. انہی سنتوں کے چلنے پر، اہتمام پر اللہ نے دین پر چلنے پر استقامت کے وعدے بھی فرمائے ہیں. آج انفرادی دعوت ہم سے چھوٹ گئی. یہ آپ علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے. آپ کسی بندے کا حق اس سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس سے اللہ کی بات کی جائے. اور اللہ کے نبی اسلام نے جب بھی
انفرادی دعوت کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے فیصلے ہوئے ہیں۔ انفرادی دعوت اللہ کی مدد کے اتارنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم سے چھوٹ گئی، ہم چھوٹ گئی۔ آپ نے سب جس سے ملتے، جہاں ملتے، اس اللہ کی بات کرتے۔ چنانچہ کتنے واقعات حیات الصحابہ میں اور دیگر کتابوں میں آپ نے اسلام کے انفرادی دعوت کے ملتے ہیں۔ منتخب حدیث میں ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک دیہاتی ادھر سے آ رہا ہے، آپ نے اس کو روکا، پھر اس کو مانوس کیا، اور مانوس کر کے اس کو پھر دعوت دی۔ آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اپنے قبیلے کے پاس جا رہا ہوں، پہلے مانوس کیا۔ انفرادی دعوت میں بھی ضروری ہے ہم پہلے مانوس کریں پھر دعوت دیں۔ چنانچہ پہلے مانوس کیا اور پھر دعوت دی۔ وہ کیا کہا؟ کیا کوئی خیر کی بات سنتا نہیں جائے گا؟ کوئی خیر کی بات سنتا نہیں جائے گا؟ اس دیہاتی نے کہا خیر کی بات ضرور سنوں گا۔ آپ نے سامنے کہا اقرار کر، گواہی دے اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا آپ کی بات میں کوئی گواہ ہے؟ آپ کی بات میں کوئی گواہ ہے؟ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور پاک کے سامنے ہم کو گواہی میں پیش نہیں کیا، ایک درخت جو وادی کے کنارے میں تھا اس کو اشارہ کیا۔ کس کو اشارہ کیا؟ زور سے بولو، کس کو اشارہ کیا؟ آپ علیہ السلام کے اشارے پر وہ درخت زمین چیرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس درخت سے گواہی مانگی اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دی اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی۔ کتنی مرتبہ؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ انفرادی دعوت پر آپ علیہ السلام کے ایسے بہت واقعات ہیں۔ انفرادی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں بیٹھے بیوی کو دعوت، گھر میں بیٹھے بچوں کو دعوت، گھر میں بیٹھے اپنے گھر والوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ انفرادی دعوت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک اس دعوت کی برکت سے، انفرادی دعوت کی، اجتماعی دعوت بہت آسان ہے۔ مجمع جمع ہے، بات کر لیا، بہت آسان، مجمع جمع ہے، بات کر رہا۔ لیکن ایک ایک سے ملنا، ایک ایک سے اللہ کی کبریائی کی، ایک ایک سے اللہ کی بڑائی کی بات کرنا، یہ دعوت چھوٹ گئی ہے، یہ دعوت چھوٹ گئی ہے۔ اس کا اہتمام کریں اور گھر کے افراد کو بھی اس کی فضیلت بتائیں، وہ تیار کریں، ان کو آمادہ کریں۔ سنانے دعوت کے ساتھ سنانے عبادات، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ آپ نے سب جیسے نماز پڑھتے تھے، جیسے ذکر کرتے تھے، جیسے تلاوت کرتے تھے، اس انداز سے اللہ پاک کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے دوست بھائیوں، عادات کے بارے میں تو مجھے بار بار عرض کرنا ہے، بار بار عرض کرنا ہے۔ آج ہماری زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہ جانے کن کن طریقوں پہ ہو چکا ہے۔ خوب سن لو، معاشرہ خوب سمجھ لو، ماحول جو بنتا ہے وہ سنتوں سے بنتا ہے۔ ہمارے فرائض جو چھپے ہوئے ہیں، ہمارے فرائض ڈھکے ہوئے ہیں۔ نماز یہ مسجد کے اندر والا معاملہ، روزہ یہ تو جسم کے اندر والا معاملہ، حج یہ تو بیت اللہ والا معاملہ، زکات مسلمان کو دے رہا ہے۔ فرائض کے ذریعے سے اسلام کا ظہور نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام ظاہر ہوتا ہے، اسلام ظاہر ہوتا ہے سنتوں کے ذریعے سے۔ آپ کے رہن سہن سے اسلام ظاہر ہوگا، آپ کی تجارت کی سنتوں سے اسلام ظاہر ہوگا، آپ کے اخلاق کے ذریعے سے سنتوں کے ذریعے سے اسلام ظاہر ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ان ساری چیزوں میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، معاملات میں ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ میرے دوست بھائیوں، آپ دیکھیں گے صحابہ کا کیا معمول تھا، صحابہ کا کیا معمول تھا۔ چنانچہ اپنے معاشرے کے بگاڑ کو سنتوں کے ذریعے درست کر لو۔ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے ماحول درست ہو سکتا ہے۔ اور سن لو، ماحول کا بگاڑ قوموں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ ہم آسٹریلیا گئے، وہاں کچھ لوگوں سے جماعت کے ساتھ ملاقات کی، کہ نام ڈینیل خان، جان خان، جوزف خان، ولیم خان، خان صاحب ولیم
خان صاحب جوزف، خان صاحب جان، یہ نام کیسے ہے؟ کہ ہمارے باپ دادا وہ ایمان والے تھے اور وہ کسی ملک سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر مشکل کام کیے تھے. ان کے چہرے آپ کے جیسے، ان کے امامے آپ کے جیسے، ان کا لباس آپ کے جیسے، ان کے چہروں پہ وہ سنتیں جو آپ کی ہے. دیکھو ان کی تصویریں. ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. جب تم ان کی اولاد ہو تم بھی ایمان والے ہو. نہیں، وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان والے تھے. ماحول نے ہمیں بدل دیا ہے. کس سے بدل دیا ہے؟ زور سے بولو. ماحول نے بدل دیا. پکے سچے مسلمانوں کی اولاد جماعت ارجنٹینا گئی، جماعت چلی گئی، جماعت برازیل گئی، جماعت وینزویلا گئی، ہوٹلوں میں قیام کیا، لوگوں سے ملاقات کی. پتا چلا نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پردادا ایمان والے تھے، آج یہ جان اٹینے بنے ہوئے ہیں. یہ جنوبی امریکہ کتنے ملک ہیں میرے دوست بھائیوں. سنت ہی ہے جو ہماری اور ہمارے ماحول کی اور ہمارے معاشرے کی حفاظت کرتی ہے. کرتے ہو نیت انشاءاللہ، کرتے ہو نیت انشاءاللہ. میرے دوست میرے بھائیوں، ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں سب سے پہلے ماحول بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے. پہلے معاشرے میں اقتدار آتا ہے، پھر ذہنی اقتدار آتا ہے، پھر قلبی اقتدار آتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں. استغفر اللہ. آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. ہریانہ کے علاقوں میں ابھی چند دنوں پہ ہمارا جانا ہوا، ہریانہ کے علاقوں میں ہمارا جانا ہوا. عجیب زندگی دیکھی. پہراوے غیروں کے طریقے پر، رہن سے غیروں کے طریقے پر. نام عبداللہ ہے. گھر کے دروازے پر وہ لگی ہوئی تصویر، یہ کیا لگا کے رکھا کہ یہ وہ ہے جس نظریے سے مصیبتیں آفتیں گھر میں نہیں آتی. تو سمجھایا گیا یہ لگا کر تم نے مصیبتوں کو خود دعوت دے دیا. کیا لگا دیا؟ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں بھی ہوئی ہے. یہ سب کیا ہے کہ کوئی ناراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. میرے دوستو، ہم نے محنت چھوڑ دی، ہم نے کام چھوڑ دیا، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. اس سے پہلے کہ وہ انکار کر دے انہیں سنبھال لو. نیت کرو انشاءاللہ ہم پورے عالم میں چل پھر کر نبی کی سنتوں کو عام کریں گے. پورے عالم میں چل پھر کر ان اعمال کو کریں گے ان اعمال کے کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اپنی بات کا خلاصہ، جیسے نفلوں کے وہ پابند تھے ہم نفلوں کا اہتمام کریں گے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا وہ اہتمام کرتے تھے ہم بھی اہتمام کریں گے. جیسے تسبیحات کا وہ اہتمام کرتے تھے ہم بھی کریں گے. جیسے تسبیحات کو دھیان کے ساتھ وہ ادا کرتے تھے اسی دھیان کے ساتھ ہم بھی ادا کریں گے. اور میرے دوست بھائیوں، اپنی زندگی کو ہم سنتوں کے مطابق کریں گے. عادات بھی، عبادات بھی اور دعوت بھی کریں گے انشاءاللہ. چند منٹ باقی ہیں. جن کا وضو ہے اور اپنی تسبیحات پوری کر لے، جن کا وضو نہ ہے وضو فرما لے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ایک بہت اہم عمل ہوگا جس عمل میں ہم سب کا بیٹھنا ضروری ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے وہ اتنا اہم عمل ہے جس کو عام لوگ اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ اسی کے ذریعے سے آدمی کو دین بھی سیکھنے ملتا ہے، دین کی محنت بھی سیکھنے ملتی ہے. وہ عمل مغرب کے بعد ہونے والا ہے. یہ سمجھ کے اٹھ مت جانا کہ مجھ سے متعلق نہیں ہے. دین کا ہر کام ہم سے متعلق ہے، دین کا ہر شعبہ ہم سے متعلق ہے. ایسا اہم عمل مشرق سے مغرب کے بعد طے ہوا ہے جس کی خیر سے آپ کو دین بھی ملے گا، دین کی محنت بھی ملے گی. امت سے جو دین مٹ چکا ہے اس کا غم بھی ملے گا اور امت میں چلنے پھرنے کا احساس بھی ملے گا. بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ والحمد للہ، نشهد ان لا اله الا اللہ.